اللہ اللہ یہ بچی نے کویسچن کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کو سمجھیے۔ سب سے پہلے رحمت کا مطلب ہوتا ہے رقت قلبی، دل کی نرمی کا نام رحمت ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے گویا کہ دل میں رحمت پیدا ہوتی ہے تو انسان کسی کو انعام دیتا ہے، یعنی رقت قلبی کو یا رحمت کو انعام لازم ہوتا ہے۔ جیسے ایک فقیر آئے، اگر آپ کو اس پر رحم آتا ہے تو آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، رحم نہ آئے تو نہیں دیتے ہیں، دل سخت ہوتا ہے آپ کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رقت قلبی ہے یہ ہے ملزوم اور اس کو انعام لازم ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی اچھا پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ کلام عرب میں کبھی لازم بول کر ملزوم اور کبھی ملزوم بول کر لازم مراد لیتے ہیں۔ جو شے لازم ہوتی ہے اس کو لازم کہتے ہیں، جس کو لازم ہوتی ہے اس کو ملزوم کہا جاتا ہے۔ جیسے رقت قلبی پیدا ہوئی تو انعام ہم دیتے ہیں، تو انعام اس کو لازم ہوا تو رقت قلبی ملزوم ہے۔ تو کلام عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ لازم بول کے ملزوم، ملزوم بول کے لازم مراد لیتے رہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا حقیقی معنی یعنی رقت قلبی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قلب سے پاک ہے، پھر اس کے کیفیات سے پاک و صاف ہے۔ تو یہاں پر ملزوم بول کر لازم مراد ہوتا ہے یعنی انعام۔ تو گویا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کا فیصلہ ازلی ہے کہ مختلف شکل میں اس پر 10 بار انعام نازل ہوتا ہے۔ اب وہ انعام کس کس شکل میں ہوتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو رحمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب کوئی نور سا ہو، ایک دم آپ نے ایک دفعہ دوشی پڑھا تو وہ 10 نور آ کر بیٹھ گئے، بلکہ اس سے مراد انعام ہے۔ ہاں ایک حدیث یہ ضرور ہے کہ سرکار نے فرمایا جب دعا مانگو تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف کر دو کہ ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہوتا ہے، اور جب دعا ختم کر لو تو اس کو اپنے ہاتھ پر مسح کر لو، کیونکہ ہاتھ کو چہرے پر مسح کر لو، کیونکہ جب تم دعا مانگتے ہو تو اللہ کی رحمت ہاتھ پر آتی ہے اور تم اسے اپنے چہرے پر مسح کر لیا کرو۔ اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ رحمت کوئی ایسی شے ہے کہ جو ہاتھ پر آ کے بیٹھ جاتی ہے، لیکن اس کی بھی اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ وہ اصل میں رحمت فی نفسی تو رقت قلبی کا نام ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیز ہاتھ پر بھیجتا ہے کہ اسے آپ ملیں گے تو اس سے برکت پیدا ہوگی، یعنی کوئی انعام ہی ہوتا ہے وہ ایسی شکل میں، روحانی انعام جو ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس کو چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب 10 مرتبہ رحمت کا ذکر ہوگا تو سمجھ جائیے کہ ایک درود پاک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 انعام عطا فرمائے گا۔ اب وہ کس کس شکل میں ہو سکتے ہیں یہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پوچھا کسی نے کہ کیا یہ جملہ ٹھیک ہے کہ درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وظیفہ ہے؟ یہ جملہ کہنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر فرشتے، پھر مومنین، ان تینوں کے لیے درود اور سلام کا مفہوم، درود کا مفہوم تھوڑا سا جدا گانا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف درود یا سلام کی نسبت کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وظیفہ کوئی صیغہ پڑھ رہا ہو اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہوتا۔ درود کا مطلب اپنے حبیب پر رحمت نازل فرمانا، اور سلام کا مطلب اپنے حبیب پر سلامتی نازل فرمانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت اور سلامتی نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح پڑھ نہیں رہا کہ ہم اس کو وظیفہ کہہ دیں۔ بعض یہ کہہ دیتے ہیں دیکھیں اللہ بھی درود پاک پڑھ رہا ہے، بندہ بھی پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پڑھنے سے پاک و صاف ہے، اس کا صحیح مفہوم سیکھنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی طرف جب نسبت کرتے ہیں تو پڑھنا مراد نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ نزول رحمت یا سلامتی کا انزال یہ مراد ہوتا ہے۔ فرشتوں کی طرف نسبت کریں تو بعضوں نے جو مطلب معتبر قول ہے اس کے مطابق دعائے بخشش و مغفرت، اور جب ہماری طرف کریں تو درود کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کے نزول کی دعا کرنا، اور سلام کا مطلب سلامتی کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ تو تینوں مفہومات میں فرق ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی اللہ تعالیٰ کا یہ وظیفہ ہے، اور معاذ اللہ بعض تو یہ کہتے ہیں اور یہ بڑا سخت حکم رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کر رہا، لیکن درود اور سلام ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے۔ معاذ اللہ یہ تو کلمہ کفر میں چلا جائے گا، کیونکہ عبادت
کسی عابد کسی معبود کی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب جب اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کی نسبت کریں گے تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عابد ہے اور وہ کسی کی عبادت کر رہا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ کوئی اور ہی خدا ہوگا اور اللہ سے زیادہ پاورفل ہوگا کہ عبادت تو معبود جو ہوتا ہے وہ عابد سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، زیادہ اس کے اوصاف قوی ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ مطلب بعض اوقات ہمارے محاورات میں اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو مطلب پیشہ ور قسم کے خطباء ہوتے ہیں جن کے پاس علم کم ہوتا ہے لیکن کتابوں کا مطالعہ کر کے تقریریں بڑی لچھے دار اور چٹپٹی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے ایسے مطلب مقررین سے، ان کو سننے سے ذرا تھوڑا سا احتیاط کیا کریں، کیونکہ کہیں پر بھی کوئی کلمہ کفر آپ سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے بھائی نے فرمایا کہ اگر ہم صرف درود ابراہیمی پڑھیں تو کیا اس میں درود السلام کا جو حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ حکم پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کو افضل درود پاک قرار دیا ہے، لیکن اگر آپ صرف درود ابراہیمی پڑھتے رہے تو قرآن پاک کے سلام والے حکم پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ بھی آپ پڑھیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ایسے کلمات اس میں نہیں، ایسے کلمات درود پاک کے جملوں میں شامل کریں جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل کے اندر اولاد بھی آ جاتی ہے، صحابہ بھی آ جاتے ہیں، امت بھی آ جاتی ہے، ان پر درود اور سلام نازل فرمائے، رحمت اور سلامتی نازل فرمائے، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ پھر آپ نے جو اگلا کویشچن کیا کہ کوئی کلمہ پڑھتا ہے اور اس میں پھر محمد کے بعد وہ درود پاک وغیرہ پڑھ دیتا ہے، اگر اس میں درود و سلام دونوں شامل ہوتے ہیں تو بالکل درود و سلام بھی ادا ہو جائے گا۔ کہ درود پاک سے پہلے کسی نے کہا کہ وضو ضروری ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی ضروری بمانے فرض یا واجب نہیں ہے، ہاں مستحب ضرور ہے، افضل ہے، باعث ثواب ہے۔ اگر آپ وضو کر کے درود شریف پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے، ہم بعض اوقات جذباتیت میں آ کے کہتے ہیں دیکھو درود سے پہلے وضو ضرور ہونا چاہیے، سرکار کا ذکر اور وضو نہ ہو، یہ ہم بہت اچھے جذبے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات شیطان ایک کام کروا رہا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے یہ کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار وضو کروں پھر درود شریف پڑھوں تو سستی آ جاتی ہے، وہ درود شریف بھی نہیں پڑھتا، حالانکہ ہماری شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ بغیر وضو بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ حالت جنابت میں ہو تو کلی کرنے کے بعد بلا کراہت درود پاک پڑھنا جائز ہے۔ تو اتنی مشقت کے ساتھ کسی مستحب عمل کو ذکر نہ کریں کہ عوام الناس اس کو اختیار کرتے ہوئے 10 بار سوچے، بلکہ آسانی دیتے ہوئے پہلے اس کو استقامت پذیر کروا لیں، پھر آہستہ آہستہ بتدریج اس کو اس طرف لے کر آئے کہ اب آپ ماشاءاللہ درود شریف کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں، اگر وضو کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔